تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا تدارک کیا جائے اور بار بار پہنچتا ہے، یہ بات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ ہم سے زیادہ وہ پاکستانی کرکٹرز، میں نے چند ایک کا نام لیا تھا، درجنوں میں ہیں، جنہوں نے اپنا اور ملک کا نام روشن کیا، ان کے لیے یقیناً تکلیف کا باعث ہے اور تشویش کا باعث بھی ہے، اور انہوں نے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو نام کمایا، یقیناً ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم چند واقعات سے گزر چکے ہیں پچھلے سالوں میں، اور ایک واقعہ تو بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، جب ہمارے 3 کرکٹرز نہ صرف ان پہ پابندی لگی بلکہ انہوں نے غیر ملک میں جیل دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا تشویشناک واقعہ تھا، تضحیک آمیز واقعہ تھا، کہ اس سے بعد اس کام پہ کچھ تعطل ہونا چاہیے تھا، بلکہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ پچھلے چند دنوں میں جو واقعہ ہوا ہے، چند ہفتوں میں، اس نے، آپ یقین کریں کہ پاکستان کا جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے ہمیں جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے میں یہ خبریں سن رہا ہوں کہ FIA اور PCB میں ٹھن گئی۔ میں یہ خبریں کئی مین میڈیا سے نہیں مگر بہت سے اور اتنے ارب کی گیمبلنگ کی تشہیر اور اس کو FIA کا حوالہ دے رہی ہیں، بالکل غلط اور جھوٹی خبر ہے۔ FIA کی تفتیش میں اب تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کس ایکسٹینٹ پہ اور کتنے لوگ اس پہ ملوث ہیں۔ فی الحال انہوں نے انیشل سٹیٹمنٹ لیے ہیں چند کھلاڑیوں کے۔ اب بہت سی فورینزک جو شواہد ہیں اس کا انتظار ہے، مگر جو سب سے زیادہ چیز ضرورت ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ PCB اور FIA مل کے کام کریں۔ تو میں نے میری 2 دفعہ نجم سیٹھی صاحب سے بات ہوئی، ان کو فون آیا، اس کے بعد FIA کے جو اکابرین ہیں، تو میں نے واضح طور پہ ہدایت دی ہے PCB کو بھی اور FIA کو بھی کہ وہ مل کے کام کریں۔ تو میری اس پریس ٹاک کے بعد PCB اور FIA میں میٹنگ ہوگی اور مل کے کام کرنے کا ایک طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس میٹنگ کے بعد اس کا اظہار کریں گے، مگر ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جو اختیارات FIA کے پاس ہیں وہ PCB کے پاس نہیں ہیں، جو PCB کے پاس ہیں وہ FIA کے پاس، مگر آبجیکٹو ایک ہے۔ اس لیے میری میڈیا سے درخواست ہے، in the interest of justice, in the interest of the feelings and emotions of all Pakistanis، کہ یہ کام منطقی انجام کو پہنچے، اور اب یہ فضول سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وہ بند تب ہوگا جب ایک بالکل ہم زمین تنگ کریں گے ایسے لوگوں کے لیے جن کو قوم نے عزت دی اور پھر وہ تضحیک کا باعث بن رہے ہیں۔ تو جو فیصلہ ہوگا خدا کے لیے آپ بھی اس پہ عمل کریں اور میں بھی اس پہ عمل کروں گا، مگر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، 2 چیزوں کی۔ ایک تو FIA اس کی مکمل تفتیش کرے گی، دوم FIA کو کسی ادارے، کسی آرگنائزیشن سے لکھنے کی یا درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا، اس سلسلے میں PCB کے معاملات کے حوالے سے یا کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے پہلے 1 سے زیادہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں FIA کو کہ ان معاملات کی تفتیش اور تحقیقات کی جائیں اس سے پہلے کے واقعات۔ تو اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، مگر میں نے کل یہ بھی کہا ہے FIA کو کہ
صرف کرکٹرز کی حد تک نہیں، اس کو وسیع کریں، اور بکیز بھی اگر ان میں کوئی پاکستانی ہے یا کسی حوالے سے بھی پاکستان کا رابطہ ہے تو اس کو بھی اس میں شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس برائی کی جڑ تک ہم پہنچیں۔ یہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ دہراتا ہوں بات، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے تانے بانے ایسی جگہوں سے ملتے ہیں جو بیس ہے وہ ملک سے باہر ہے، مگر ہم اپنی کوششیں بھی جاری رکھیں گے اور پریشر بھی جاری رکھیں گے، اور جہاں بھی ضرورت ہوئی انڈر میوچل لیگل اسسٹنس ہم ممالک سے مدد بھی مانگیں گے، کیونکہ یہ میچ فکسنگ ایک بین الاقوامی جرم ہے۔ اس لیے اس میں میوچل لیگل اسسٹنس ہر ملک سے بنتا ہے۔ تو بکیز خواہ پاکستان میں ہوں، خواہ انگلینڈ میں ہوں، خواہ دبئی میں ہوں، خواہ انڈیا میں ہوں، جہاں تک ہماری پہنچ ہوگی اور جہاں تک ہمارا اختیار ہوگا ہم انشاءاللہ ان تک پہنچیں گے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ ایک بہت وسیع انڈر ورلڈ ہے، یہ کوئک فکس سلوشن نہیں ہے، مگر ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے، اور جب تک انشاءاللہ میں اس پوزیشن میں ہوں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ بہت سیریس اقدامات کیے جائیں گے اس برائی کو جڑ سے نکالنے کے لیے۔ جو دوسرا ایشو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم، بلکہ اہم ترین، ناموس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پچھلے کچھ عرصے سے ایک ناپاک جسارت کی جا رہی ہے ہمارے مذہب، ہماری ایمان، ہماری مقدس ترین ہستیوں کی تضحیق کی، اس حوالے سے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم بڑا پرو ایکٹیو، منسٹری آف انٹیریئر بھی وزیر اعظم کے ہدایت کے مطابق اعلیٰ عدالتوں کی ڈائریکشنز کی روشنی میں ایک پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے، اور اس میں بہت ساری پہلی دفعہ پیش رفت ہوئی ہے کہ فیس بک اپنا ڈیلیگیشن پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے جو ہی واپس آتے ہیں وہ تاریخیں طے ہوگی، اور کئی اور دوسرے اقدامات میں اس کا پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، مگر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو اسی جگہ میں تمام مسلم ممالک کے سفیروں کو بلاؤں۔ میری طرف سیکرٹری انٹیریئر کی طرف سے دعوت ان کو جا چکی ہے، اور انشاءاللہ اس ملاقات میں ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ یہ جو بہت تضحیک آمیز اور ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے، اس کا بطور امہ ہم مقابلہ کریں۔ میں نے آج سعودی عرب کے سفیر آئے تھے، وہ جا رہے ہیں، سو الوداعی ملاقات، تو میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ جب تک ہم، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں پاکستان کے لوگ ہر لحاظ سے بامل مسلمان ہیں، جذباتی طور پر ان کا دل دھڑکتا ہے اپنے مذہب کی ایک ایک نقطے کے ساتھ، مگر یہ سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم مل کر یہ بات کریں گے تو اس کی زیادہ وقت ہوگی۔ یہ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا اگر مشترکہ لائے عمل آیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں آج ظاہر ہے کہ جمعے کے بعد میں ضرور کوئی نہ کوئی اس پہ ایک پریس کانفرنس نہ بھی کر سکا تو ایک پریس نوٹ ہم ضرور جاری کریں گے۔ اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام سفراء اپنے اپنے ملک، میں ان سے کچھ شیئر کروں گا جو یہاں عدالت عالیہ نے جو ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی ہیں، اور ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے ممالک کو اس سے آگاہ کریں، اور پاکستان کا یہ نقطہ کہ یہ ان مقدس ہستیوں کے ناموس، ان کی عزت کے لیے ہم مشترکہ لائے عمل طے کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خارجہ کو یہ کہا ہے کہ وہ OIC کی پلیٹ فارم کے تحت اور رابطہ عالمی اسلامی، یہ دو فورمز ہم استعمال کریں، ایک دفعہ ایک مشترکہ لائے عمل طے ہو جائے۔
یہ دو اہم ترین اسلامی فورمز ہیں. سو جیسے میں نے پچھلی پریس ٹاک میں کہا تھا, اس پہ کسی قسم کی کوئی ایکشن انشاءاللہ تعالی ایسی نہیں ہوگی جس سے ہم گریز کریں گے, اور پرو ایکٹیولی اس کو آگے بڑھائیں گے. میری آپ سے ایک دفعہ پھر یہ گزارش ہے, انتہائی حساس مسئلہ ہے, انتہائی اہم ترین ہے, ہمارے ایمان سے زیادہ اہم تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اور جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے وہ بدترین سے بڑھ کے, میں نے پیچھے کہا تھا, اسے چند حضرات نے سیاسی بنا دیا. میں پھر دہراتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا سے باز نہ آئی, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, ہماری ایمان سے بڑھ کر تو ہمارے لیے اور کوئی مسئلہ اہم نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا اور خاص طور پہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا اسی راستے پہ رہی اور ہماری تمام کوششوں پہ پانی خدا نہ خواستہ پھر گیا, جو مجھے امید ہے کہ نہیں پھرے گا, مگر اگر پھر گیا تو پھر ہم سخت ترین اقدامات اس سوشل میڈیا کے حوالے سے کریں گے. سوشل میڈیا میرے مذہب اور میرے ایمان سے زیادہ اہم نہیں ہے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بند کیا گیا تو ہم یہ کریں گے, تو میں انہیں کہتا ہوں بالکل, اگر وہ رائے راست پہ نہ آئے, اور رائے راست ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری پالیسی, مسلمانوں کی پالیسی کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مقدس ہستیوں کی تضییق نہ کریں. اگر اسے باز نہ آئے تو ہم سخت ترین قدم اٹھائیں گے. وہ قدم کیا ہوگا آپ دیکھ لیں گے. تو قبل از وقت مجھے دھمکی نہ دی جائے اور مجھے نہ کہا جائے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. میں نے ابھی تک یہ واضح ہی نہیں کیا کہ ہم کون سے اقدامات لیں گے, مگر میں اس کے باوجود امید کرتا ہوں کہ جو ہم اقدامات لے رہے ہیں اس سے بیٹر سینس ول پریویل. اور میرا ان اداروں کو ایک ہی فکرہ ہوتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, فریڈم آف ایکشن ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہیں, مگر یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنس. جہاں سے دائرہ کار میرے ناک کا شروع ہوتا ہے, پھر آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف ایکشن ختم ہو جاتا ہے. تو جب آپ میرے ناک کو ہٹ کریں گے, میری عزت کو, میرے مذہب کی ناموس کو, تو پھر وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, پھر وہ میرے ایریا میں آپ کی تضییق آمیز پالیسی اور ایکسپریشن کا اظہار ہے. اور میں یہ بھی بات دہراتا ہوں کہ یہ کون سا فریڈم ایکسپریشن, اگر ہولوکاسٹ کے بارے میں کوئی بھی صرف شک کا اظہار کرے تو اس پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے ویسٹرن دنیا کی طرف سے. ہولوکاسٹ پہ صرف شک کا اظہار کرے تو کیا اسلام 1 ارب, ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں فگرز مختلف ہیں, مگر 1.2 ارب سے زیادہ ہیں. کچھ اعداد و شمار کے مطابق 1.6 ارب ہیں. تو یہ ایک مسلمان کی ناموس, عزت نفس کا مسئلہ ہے. مگر جہاں ہم یہ کاوشیں کرتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے, وہاں دوسری طرف اس میں مجموعی طور پر بڑی ذمہ داری کا, میڈیا نے بہت ذمہ داری کا میں نے دیکھا ہے اسیسمنٹ بھی, کیونکہ آپ کی بات سے لوگ ایک اوپینین فارم کرتے ہیں, تو اس پہ ذمہ داری کا احساس. ہم بلا وجہ کسی پہ بلاسفیمی کا الزام نہ لگائیں, کیونکہ یہاں الزام بعد میں ثابت ہوتا ہے اور کچھ بہت نیگیٹو اس سے پہلے ہو جاتا ہے. تو جہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس, ان کے مقام پر کوئی زک نہ آنے دیں, وہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی غلط آدمی پہ الزام بالکل نہ لگے. تیسرا اور آخری بہت ناخوشگوار واقعہ ہے, آج اس کی ذرا تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ابھی آپ کے یہاں آنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر وفد میرے پاس آیا, اور اس سے پہلے وہ ریٹن بھی بھیج چکے ہیں, اور تقریباً گھنٹہ 1.5 پہلے, اور انہوں نے ایک واقعہ کا اظہار مجھے بریف کرنے کے بعد, جو مجھ تک پہلے پہنچ چکا تھا,
انہوں نے اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی ہمارے ایک وکیل بھائی کا آج سے 5-6 دن پہلے کسی ناکے پہ، اور وہ سیویز میں تھے، سلوار قمیض میں تھے، رات کا وقت تھا، اس وقت سیکیورٹی ویسے بھی ہائی الرٹ ہوتی ہے، انہیں روکا گیا موٹر سائیکل پہ اور اسے کاغذ مانگے گئے تو ان کے پاس نہیں تھے. جس طرح کسی بھی عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل بند کر دیا گیا. اس کے بعد بات چیت ہوئی، اس دن رات کو بھی ہوئی، دوسری دن بھی ہوئی، موٹر سائیکل واپس دے دیا گیا اور صلح ہو گئی. مگر اس سے صلح کے بعد 2 دن کے بعد اسی وکیل صاحب نے کیس کورٹ میں دائر کر دیا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی. چلیں یہاں تک بھی بات ہوتی تو کافی تھی، مگر جب وہ کانسٹیبل عدالت میں پیش ہوا تو اس کے ساتھ شدید تشدد عین عدالت کے اندر کیا گیا، اس کی مار کٹائی کی گئی. تو اس پہ بہت تشویش اسلام آباد پولیس کے اندر پائی جاتی ہے کہ کیا ناکوں میں ہم دیکھیں کہ کون ہے اور کون نہیں. کیا جب سب کچھ صاف ہو جائے اور کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوئی، اس کے بعد عدالت میں بلا کر، عدالت میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک باعث عافیت ہے، ایک سایہ ہے ہر ایک کے لیے، مگر وہ لوگ جو بڑی مشکلات میں، پاکستان کی پولیس خواہ اسلام آباد کی ہو خواہ پورے پاکستان کی، یہ بڑا تھینک لیس جاب ہے. یہ کسی کو روکیں تب بھی ان کے خلاف الزام، نہ روکیں تو تب بھی. یہ ٹرینڈ نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف، مگر یہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر یہ ناکوں پہ، سڑکوں پہ، محلوں پہ، یہ وداؤٹ اکوپمنٹ یہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. کسی کو شکایت ہو سکتی ہے، پولیس کی ہوتی ہے، جو پبلک ڈیلنگ ڈپارٹمنٹ سے اور پولیس کی بدقسمتی سے بہت رہی ہیں، مگر اگر وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، اگر ناکے پہ صرف آپ کا تعارف ان کا کرانا مقصود ہے یا آپ کے کاغذات دینا مقصود ہے اور آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، تو کون سا بڑا جرم ہو گیا. میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہوگا. ہم کسی صورت بھی اپنی عدالتوں کی، بلکہ کسی جگہ بھی، مگر خاص طور پہ اپنے عدالتوں کی سیکیورٹی کو اس طرح کمپرومائز تو نہیں کر سکتے. تو میں نے پولیس کو کہا ہے کہ کل ریپبلک ڈے ہے، اس پہ کسی صورت مزید ایشو نہیں بننا چاہیے، آپ جاری رکھیں. اور پرسوں ورکنگ ڈے ہے، آپ ہر صورت اپنی اپنی جگہ جہاں ڈپلائیڈ ہیں، اس کو اچھے انداز سے اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. اور میں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ رابطہ کرے گی عدالت عالیہ کے رجسٹرار صاحب ہیں ان سے بھی، اور جو مقامی ہائی کورٹ اور بار کی ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی. پولیس ہماری پولیس ہے، وہ کوئی غلط کام کر سکتی ہے، مگر وہ اس غلطی کا تدارک کرانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور ہماری وکلاء برادری سے زیادہ قانون کی پاسداری اور طریقہ کار کون جان سکتا ہے. میں اس پہ زیادہ فی الحال بات نہیں کروں گا، مگر یہ پچھلے 2 دنوں سے چونکہ پریس میں بھی آ چکا ہے، ایک پولیس کی طرف سے شدید تحفظات اور تشویش، اور اس حد تک کہ آپ کا ایک سیکیورٹی کا ادارہ کہے کہ ہم فلاں جگہ، چونکہ ہماری عزت پامال ہوئی ہے، ہمیں انصاف ملنے کے بجائے ہمیں قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، تو اس کو بڑے سیریس انداز سے لینا چاہیے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میڈیا والوں کے ساتھ ہوا، کئی جگہ ہو چکا ہے، عدالتوں کے اندر ججز صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. میرے نوٹس میں تو ایک اس پہ چیف جسٹس پنجاب اظہار خیال بھی کر چکے ہیں، کئی اور سینئر ججز بھی کر چکے ہیں. مگر میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وکلاء برادری جو اکثریت ہے، وہ ایک ایسے پیشے سے ان کا تعلق ہے جو قابل عزت بھی ہے اور قابل احترام بھی ہے. اور میرا تو بطور ایک سیاسی کارکن کے ایک بہت بڑی دل میں مقام ہے
کہ یہ جمہوریت کے اور رول آف لا کہ کسی بھی خطرے میں یہ سب سے جو فرنٹ رینکس پہ اور سب سے آگے لڑنے والے ہیں وہ وکلا برادری ہے. سو میں تو اس حوالے سے، اور ہم اکٹھے سیاستدان، میڈیا، وکلا، ایک وکلا لیڈ ایک تاریخی جدوجہد کا حصہ رہے ہیں. وہ جدوجہد کس لیے تھی؟ قانون کی پاسداری کے لیے. قانون کی پاسداری، خواہ کوئی فوجی وردی میں کوئی اس کو توڑتا ہے، کوئی حکومت کے اقتدار کے نشے میں توڑتا ہے، خواہ کوئی پولیس افسر یا پولیس سپاہی توڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں سب برابر ہے، یا کوئی وکیل توڑتا ہے، سب برابر ہے. اس لیے میں اپیل بھی کروں گا تمام وکلا کی جو ایسوسیشنز ہیں کہ وہ مل بیٹھ کے اس کا تدارک کریں. جو وسیع ترین ہماری وکلا برادری ہے، بہت بڑی تھا، اوور ویلنگ میجورٹی، وہ باعث عزت بھی ہے، باعث احترام بھی ہے، اور انتہائی اچھا کردار ہر لحاظ سے ان کا ہے، خواہ وہ پروفیشنل ہو خواہ وہ ذاتی ہو. مگر چند لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر صرف وکیل کا نام لے کر غلط کاری کرتے ہیں، یہ تمام وکلا برادری کی عزت پہ حرف آتا ہے. تو اس کا جمعے کے روز ہمارا ارادہ ہے، اور یہ میں نے پولیس کو کہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. ہم نے عدالتوں کا سب سے پہلے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. ہر پاکستانی کی عدالتیں اگر ہماری غیر محفوظ ہوں گی خدا نخواستہ، تو پھر کون سا جگہ محفوظ ہوگی؟ جمعے کے روز اس سلسلے میں وہ کمیٹی مذاکرات کرے گی، اور میں پر امید ہوں کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے گا. مگر بہتر حل تب نکلے گا جب پاکستان کی تمام بار کاؤنسلز اس کا نوٹس لیں گی. مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کب احتساب پاکستان میں ہوگا؟ احتساب صحیح پاکستان میں اس دن ہوگا جس دن وکیل وکیلوں کے خلاف فیصلہ کریں گے، جس دن سیاسی لیڈرشپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف قدم اٹھائے گی، جس وقت ججز یا عدلیہ جو باقی لوگوں پہ قانون چلتا ہے وہ اپنے پر بھی وہی قانون لاگو کریں گے، جس دن فوجی قانون کی کسی قسم کی کمپرومائز میں فوجی کے خلاف فیصلہ کرے گا، جس دن میڈیا پرسنز آپ لوگ غلط کاری یا غلط کام یا غلط عمل میں یا جھوٹی خبر میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف فیصلہ کریں گے. یہ احتساب سب سے پہلے ہمیں ڈپارٹمنٹل ہونا چاہیے. جب تک نہیں ہوگا، مجھے کوئی کہے گا کہ یہ فوج میں تو اچھا ان کا اپنا نظام ہے، فوج کے اندر ڈسپلن بھی ہے، احتساب بھی ہے، مگر وہ صرف اس وقت تک ہے جب وہ اندر کا معاملہ ہو. جب مسئلہ فوجی اور سویلین کے درمیان ہوتا ہے پھر وہ قانون برابر نہیں رہتا. تو میں نے اس زاویے سے بات کی ہے. ہر ادارہ جب تک یہ اوروں پہ لاگو کرنے سے پہلے دوسروں پہ لاگو نہیں کرے گا اس وقت تک صحیح احتساب نہیں ہوگا. اور میری اسی حوالے سے اپیل ہے اعلیٰ عدالتوں سے بھی، اور خاص طور پہ بار ایسوسیشن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اس قوم نے آپ کو عزت دی، آپ کی کارکردگی اور آپ کی جو جدوجہد ہے اس نے پاکستان میں آپ کو ممتاز بنا دیا ہے. مگر چند لوگ جب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لڑائی مار کٹائی کرتے ہیں، عدالتوں میں تماشا لگاتے ہیں، عدالتوں کے اندر ججوں کے خلاف، میڈیا پرسنز کے خلاف، ایڈمنسٹریشن پولیس کے خلاف یہ تضییق ہوتی ہے. کوئی کہے نہ کہے، یہ میں بار بار کہوں گا، اور اگر اس پہ جتنا جلدی فیصلہ ہوگا، اندر سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اتنا ہی ملک میں حالات بہتر آئیں گے اور قانون کا ڈر خوف ہوگا. بہت شکریہ.
سر ایک جتنا کسی کا جرم کرکٹر کا ہے اتنی ہی سزا کو ملنی چاہیے. اگر شرجیل کا جرم کرے گا صرف ملے وکیل کے ساتھ ان کو تو اتنا دلیل کیا جاتا ہے ایپی ایف میں آتی ہے PCG, اور شرجیل میمن اگر کرے جس کے خلاف رجسٹرڈ کیس ہے اس کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے. اس طرح کی ایک مثال ہے ملک کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں باقی لوگوں نے دیکھی ہیں. کرکٹ کو اتنی زیادہ تصدیق سر کیوں کی جاتی ہے؟ میں کیا کہوں, آپ کو اس بات میں توجہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں زیادہ وقت اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا, مگر اس وقت فوکس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. وہ سارا الزام تو مجھ پہ لگ پڑتا ہے کہ سب کچھ میں کرا رہا ہوں. تو میڈیا ایسے لوگوں کی تشہیر کم کرے گا, ان کی باتوں کی تشہیر کم کرے گا. مطلب ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ 2 سال اگر اتنے آپ صاف تھے, پوتر تھے, تو 2 سال آپ کہاں غائب رہے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ 2 دفعہ یہ بیل لے چکے ہیں ہائی کورٹ میں, کیوں نہیں آئے؟ مطلب سوچنے میں اور صفائی پیش کرنے میں ان کو 2 سال لگا. کیا اس ملک کے ہر کرپٹ آدمی کے پیچھے اس کو پکڑنے میں میں ہی ہوں؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ اگر میں ہوں یا میں ہوتا تو مجھے اس میں خوشی ہے. مگر توجہ پکڑنے والوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے, توجہ ان کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے. ہیرو وہ بنا ہوا ہے, ہر جگہ الزامات مجھ پہ لگاتا ہے, اپنی صفائی نہیں پیش کر رہے, اور وزراء کے جھرمٹ میں آتے ہیں, جا کے چیف منسٹر کو جا کے ملتے ہیں, وفاقی حکومت پہ الزامات لگتے ہیں. بھائی الزامات سے زیادہ اپنی جو آپ پہ الزامات لگے ہیں ان کی وضاحت کریں. تو میڈیا فوکس اس پہ ہوگا تو میرے خیال یہ بہتر اس کا نتیجہ نکلے گا. ترین صاحب, دوست شکریہ ترین صاحب. میں تو فوری اس پہ ریئیکٹ کرتا ہوں. یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے رات چلتے خبر آئی کہ رات کو ان کے 2 عزیزوں بچوں کو گرفتار کیا بلا جواز. میں نے اس کو فالو کیا اور صرف وہ اب میرا خیال ہے کہ نوکری سے برخاست ہونے والے ہیں. سو جو کسی سے زیادتی ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے لیول پہ بھی, باقی صوبوں پہ بھی میں اس کی کوشش. بالکل آپ کی بات درست ہے, مگر FIR درج ہو گئی ہے اور اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے, اور جہاں ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کا کارکردگی کا معیار ٹھیک رہے, ہر روز ان کی جواب طلبی ہوتی ہے, سسپینڈ ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. مگر جب ان کے ساتھ تضییق آمیز سلوک ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پہلا آپ نے یہ انتہائی سیریس سٹیٹمنٹ تھا. کسی اور ملک میں یہ دیتے تو سیاست کو ایک طرف لوگ رکھتے اور انٹلیکچوئلز, میڈیا, اکراس دا بورڈ پالیٹیشنز ان کے ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کرتے اینڈ دے وڈ ہیو ٹیکن ہم ٹو ٹاسک. دیکھیں سندھ, کوئی صوبہ بھی, میں سندھ نہیں کہتا, کوئی صوبہ بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہاں کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا, کون کاروائی کر سکتا ہے اور کون کاروائی نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو کوئی ذمہ دار آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. جب پچھلے ہمارے 5 سالہ دور میں ان کی نیب وہ تھی جو ہر 6 مہینے کے بعد عدالت عالیہ چیئرمین نیب کو ہٹاتا تھا, یہ ایک اور اپنا نمائندہ بلکہ اپنا ورکر چیئرمین نیب لگا دیتے تھے. پورے 5 سال انہوں نے گزار دیے, ایز لیڈر دی اپوزیشن انہوں نے مجھ سے مشاورت نہیں کی, اپنے سیاسی ورکرز کو انہوں نے چیئرمین نیب لگایا.
وہ جو کچھ کرتی رہی تو کسی صوبے نے، پنجاب نے، کسی اور صوبے نے نہیں کہا کہ ہم نیب کو کاروائی یا ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. موجودہ چیئرمین نیب ان کی مشاورت سے چیئرمین بنے ہیں. اس وقت جو نیب کا سیٹ اپ ہے، ان کا اکثریتی سیٹ اپ پچھلے دور قائم ہوا ہے. ان کے پروسیکیوٹرز، ان کے ممبرز یا مشرف دور میں یا پیپلز پارٹی دور میں. تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. کوئی کسی چھوٹے سے چھوٹے پوزیشن میں بیٹھے ہوئے بندے سے توقع نہیں کی جا سکتی تا جائے کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا یہ بیان دے. اور میں ایک بات پھر دہراتا ہوں، یہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہ یہ زیب دیتا ہے اور نہ کوئی صوبہ کسی وزیر اعلیٰ کی جاگیر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ادارے نے کام کرنا ہے. وفاق کے کچھ ادارے ہیں، کچھ صوبائی ہیں، ان کا حدود حربہ آئین نے طے کیا ہوا ہے اور اس آئین کے تحت وہ کام کرتے رہیں گے. ابھی سپریم کورٹ میں، ابھی پیچھے وہاں ہی سپریم کورٹ ایک بینچ نے جو صوبہ سندھ کی حکومت کے بارے میں جو آبزرویشنز دی ہیں، کسی کے نوٹس میں ہیں. تو جب یہ حالات ہوں اور جواب بھی نہ ہو، صوبائی حکومت جواب بھی نہ ہو، تو پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی ادارے ہیں ان کا آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ اٹھا دیں گے. یہ نہ کوئی اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کے پاس قانونی اختیار ہے. بہت شکریہ. وزیر داخلہ چودھری نثار وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ کرکٹرز جس طرح ملوث ہوتے ہیں، کرکٹ کو خاص طور پر پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچتا ہے. اس طرح کے واقعات سے ملک بدنام ہوتا ہے. ایف آئی کی تحقیق تقریباً مکمل ہونے والی ہے. پی سی بی اور ایف آئی کو مل کر کام کرنا ہوگا. پی سی بی اور ایف آئی کی جوائنٹ میٹنگ بھی ہوگی جس کے بعد وہ مزید لائے عمل تیار کریں گے. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ